بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج 30 نومبر بروز جمعرات ہم بات کریں گے دو اہم ایشوز کے حوالے سے۔ پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمین عمران خان کو لاہور ہائی کورٹ سے بڑا ریلیف ملا ہے، اور ہم تو اسلام آباد کی طرف آج دیکھ رہے تھے، چونکہ توشہ خانہ میں عمران خان کی درخواستوں پر سماعت ہونی ہے، لیکن اس سے پہلے لاہور ہائی کورٹ کی جانب سے جو ریلیف دیا گیا ہے یہ دو مقدمات تھے۔ ایک انسداد دہشت گردی عدالت میں 5 ضمانتیں جو عبوری ضمانتیں خارج کی گئی تھیں 5 مقدمات میں اس پر، اور دوسری طرف عمران خان کا نام، تصویر اور جو میڈیا کوریج ہے اس پر پابندی لگائی گئی تھی، اس پر لاہور ہائی کورٹ میں توہین عدالت کی درخواست پر سماعت ہوئی۔ اس کی تفصیل بھی میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا۔ سب سے پہلے میں آپ کو بتاتا چلوں کہ آج شیخ رشید کی درخواست ضمانتوں پر سماعت ہوئی۔ شیخ رشید کے 9 مئی کے مقدمات میں کل کچھ ضمانتیں ان کی کنفرم ہو گئی تھیں، جو ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن عدالت ہے، اور دہشت گردی عدالت سے بھی ان کی 9 مئی کے مقدمات میں کچھ مقدمات میں ان کی عبوری ضمانتیں کنفرم ہو گئی تھیں۔ آج لاہور ہائی کورٹ میں ان کی درخواستوں پر سماعت ہوئی، اور یہ درخواست تھی جس پر بہت تکیہ کر کے بیٹھے ہیں شیخ رشید، اور ان کو لگتا ہے کہ اس درخواست کی بنیاد پر ان کو ریلیف ملے گا، اور وہ درخواست تھی تمام مقدمات کی تفصیلات طلب کی گئی تھیں، اور اس میں کہ میرے خلاف کتنے مقدمات ہیں ملک بھر میں، اور پھر اس میں ساتھ انٹرم ریلیف بھی مانگا گیا تھا۔ کیس کی سماعت جسٹس چودھری عبدالعزیز صاحب نے کی۔ عبدالعزیز صاحب کی عدالت میں شیخ رشید اپنے وکیل سردار عبدالرازق خان کے ہمراہ پیش ہوئے راولپنڈی بینچ میں۔ لاہور ہائی کورٹ کا راولپنڈی بینچ تھا، اور لاہور ہائی کورٹ کے راولپنڈی بینچ نے شیخ رشید نے 9 مئی کے مقدمات سے متعلق درخواست دائر کی ہے، جس میں آر پی او آئی جی پنجاب کو اور سی پی او راولپنڈی سے مقدمات کی رپورٹ طلب کر رکھی ہے۔ عدالت میں کچھ جو اتھارٹیز تھیں ان کی جانب سے جواب جمع کروا دیا گیا ہے، جبکہ کچھ کی جانب سے ابھی جواب نہیں آیا تھا۔ عدالت نے اگلے ہفتے کے لیے سماعت کو ملتوی کیا کہ اگلے ہفتے میں آپ تمام اپنی جو رپورٹس ہیں وہ جمع کروائیں۔ اس میں چونکہ وزارت داخلہ سے رپورٹ مانگی ہوئی ہے کہ خیبر پختونخوا میں یا بلوچستان میں یا سندھ میں یا کوئی اس طرح کا اور مقدمہ ہے تو اس کی تفصیل بھی دی جائے۔ بہرحال عدالت نے اگلے ہفتے کے لیے کچھ مقدمات کی تفصیلات آ گئی ہیں، کچھ مقدمات کی تفصیلات کے لیے اداروں نے ٹائم مانگا، جس پر عدالت نے اگلے ہفتے کے لیے ٹائم دیا۔ شیخ رشید کی جانب سے کہا گیا کہ وکیل شیخ رشید نے کہا کہ پنجاب حکومت اور آئی جی سے جواب طلب کیا ہوا تھا۔ وکیل سردار عبدالرازق نے کہا کہ شیخ رشید کے خلاف مقدمات کی تفصیلات طلب کی ہیں، ہمیں عدالتوں سے انصاف کی امید ہے، عدالتیں میرٹ پر فیصلہ کریں گی۔ ساتھ ان کا یہ بھی کہنا تھا کہ شیخ رشید کے خلاف مقدمات چلے میں جانے کے بعد بنائے گئے ہیں۔ آئی جی پنجاب کی تحریری رپورٹ ہے کہ شیخ رشید کے خلاف کوئی مقدمہ نہیں ہے، اس کے باوجود یہ مقدمات بنائے گئے ہیں۔ جب پہلے شیخ رشید نے اپنے مقدمات کی تفصیلات کے لیے اسلام آباد ہائی کورٹ میں درخواست دائر کی تھی، وہاں بتایا گیا تھا کہ ان کے خلاف کوئی مقدمہ نہیں ہے۔ جب کوئی مقدمہ نہیں تھا تو پھر یہ اچانک کہاں سے اتنے سارے مقدمات بننا شروع ہو گئے۔ شیخ رشید نے بڑی دلچسپ بات کی۔ آج جب ان سے سوال پوچھا گیا کہ جی آپ بتائیں موجودہ حالات کے حوالے سے اور پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمین عمران خان کی جانب سے، اچھا ایک تو جو یہ ایک تنازع ہے، آج ایک نئی آڈیو بھی مارکیٹ میں آ گئی ہے لطیف کھوسہ اور بشرا بیگم کی۔ اب پتہ نہیں یہ کس دنیا میں رہتے ہیں اور کس طرح کی جو آڈیوز ہیں کہ لوگوں کو پتہ نہیں چلے گا، اور اس طرح کی جو فیک آڈیوز کا دھندا ہے وہ کیا جاتا ہے، اور وہ اقتدار کی بات کر رہی ہیں۔ ابھی تک کیا بشرا بیگم ہو یا علیمہ خان ہو، کیا ان کو نہیں لگتا کہ اقتدار تو نواز شریف کو دیا جا چکا ہے؟ اب وہ تو اپنے کیسز اور اپنے معاملات سے نہیں نکلتی کہ وہ اقتدار کی باتیں کریں یا اقتدار کی ڈسکشن کریں۔ اور آپ نے دیکھا کہ جیل کے باہر بھی 2 دن پہلے علیمہ خان کے خلاف ایک 5-7 نامعلوم لوگوں کی جانب سے احتجاج کروایا گیا بشرا بیگم کے حق میں، یہ تاثر دینے کے لیے کہ کہیں کوئی بشرا بیگم اور عمران خان کی بہنوں میں کوئی اختلاف ہے، جس کی کوئی حیثیت نہیں ہے اس طرح کی چیزوں کی۔ دوسری بات، عمران خان بڑے تگڑے ذہن کے آدمی ہیں، انہوں نے گوہر علی خان جیسے بندے کو عہدہ دیا، اپنی فیملی میں سے کسی کو عہدہ نہیں دیا، نہ وہ اپنی فیملی میں کسی کو سیاست میں صرف فیملی ممبر ہونے کی وجہ سے کوئی عہدے دیتے ہیں، ان کو نہیں فرق پڑتا۔ اب لطیف خان کھوسہ کی بات اور لطیف خان کھوسہ کے ساتھ علی ظفر صاحب کی جو بات ہے، اس میں جو ڈفرینس کیا جا رہا ہے کہ لطیف خان کھوسہ عمران خان سے ملاقات کر کے آئے کہ عمران خان چیئرمین ہوں گے، جبکہ علی ظفر صاحب کہتے ہیں جی کہ عمران خان نہیں بلکہ نگران چیئرمین ہوں گے جو بیرسٹر۔ اب یہ باتیں کہ بیرسٹر صاحب اگر نگران چیئرمین ہوتے ہیں اور عمران خان، تو کہا جا رہا ہے جی کہ اب یا تو علی ظفر والی بات درست نہیں تھی یا لطیف خان کھوسہ والی بات درست نہیں تھی۔ میں سمجھتا ہوں کہ یہ دونوں باتیں درست تھیں، چونکہ لطیف خان کھوسہ نے کہا
کہ عمران خان ہی چیئرمین رہیں گے، تو وہ چیئرمین ہیں۔ اب چیئرمین میں اور نگران چیئرمین میں فرق ہوتا ہے۔ یہاں کیئر ٹیکر عبوری سیٹ اپ ہے اور بیرسٹر گوہر علی خان صاحب کو بنایا گیا ہے نگران چیئرمین۔ تو یہ کہنا کہ لطیف کھوسہ صاحب نے جو بات کی وہ غلط ہے، وہ انہوں نے اپنے مائنڈ کے مطابق بالکل درست بات کی ہے کہ عمران خان ہی چیئرمین ہیں اور وہی رہیں گے، یہ بات انہوں نے کی۔ اب اس متعلق اور 9 مئی کے واقعات سے متعلق جب آج شیخ رشید سے پوچھا گیا تو شیخ رشید نے پھر ایسے انہوں نے کہا کہ آپ میرے منہ سے وہ باتیں نہ اگلوائیں کہ پھر مجھے چلے پر بھیج دیا جائے اور پھر میرے لیے مسائل ہوں۔ خیر انہوں نے اس بات کو پھر وہ اس میں سے نکل گئے۔ دوسری طرف پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمین عمران خان کے خلاف 7 دہشت گردی کے مقدمات ہیں لاہور میں۔ 7 دہشت گردی کے مقدمات میں انہوں نے عبوری ضمانتیں دائر کی ہوئی تھیں، اور جب 5 اگست کو عمران خان کو گرفتار کیا گیا تو وہ عبوری ضمانت کی درخواستیں مسترد ہو گئی تھیں۔ یہ بالکل ویسے ہی کیس ہے جیسے اسلام آباد ہائی کورٹ میں ڈویژن بینچ نے عمران خان کی 3 دہشت گردی کے مقدمات میں اور 6 سیشن عدالت کے مقدمات میں عبوری ضمانتوں کو بحال کیا تھا۔ یہاں بھی وہی کیس تھا کہ 7 دہشت گردی کے مقدمات ہیں اور اس میں جو عمران خان کی عبوری ضمانت کی درخواستیں عدم پیروی خارج کی گئیں، اس کو چیلنج کیا گیا تھا لاہور ہائی کورٹ میں۔ لاہور ہائی کورٹ میں جب بھی 3 دفعہ سماعت ہوئی جسٹس عالیہ نیلم صاحبہ کے بینچ میں، تو ان کے ساتھ جسٹس وحید خان صاحب ہیں، تو اس میں جو وکیل ہیں سلمان صفدر صاحب وہ ہمیشہ موجود نہیں ہوتے تھے، چونکہ سائفر مقدمہ تھا، روزانہ کی بنیاد پہ جیل ٹرائل ہو رہا تھا، تو وہ اسلام آباد میں مصروف ہوتے تھے، اور اس وجہ سے پھر عالیہ نیلم صاحبہ نے 1-2 دفعہ برہمی کا بھی اظہار کیا کہ درخواست دے دیتے ہیں، وکیل آتا نہیں ہے، اور پھر انہوں نے اس کو غیر معینہ مدت کے لیے ملتوی کر دیا تھا۔ پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمین عمران خان کی عدم پیروی ضمانتیں خارج کرنے کے خلاف درخواستوں پر پاکستان تحریک انصاف نے اور وکلاء نے درخواست دائر کی تھی کہ ان 5 ضمانت کی درخواستوں کو سماعت کے لیے مقرر کیا جائے۔ جسٹس عالیہ نیلم صاحبہ نے سماعت کی اور عدالت نے 2 رکنی بینچ نے درخواستوں کو جلد سماعت کے لیے مقرر کرنے کی ہدایت کر دی۔ عمران خان کی جو درخواست تھی متفرق درخواست، اس کو منظور کرتے ہوئے 2 رکنی بینچ نے درخواستوں کو جلد لگانے کی ہدایت کر دی۔ آفس ہائی کورٹ شیڈول کے تحت 5 درخواست ضمانتوں کو سماعت کے لیے مقرر کرے۔ آج بھی سلمان صفدر صاحب پیش نہ ہوئے، ان کے جو ایسوسیٹ ہیں وہ پیش ہوئے، اور عمران خان نے دہشت گردی عدالت سے ضمانتیں خارج کرنے کے اقدام کو چیلنج کر رکھا ہے۔ عبوری ضمانتیں مسترد کرنے کے اقدام کو کالعدم قرار دینے کی استدعا کی گئی ہے، اور یہ لاہور میں 9 مئی سے متعلق مقدمات ہیں جس میں عبوری ضمانتیں عمران خان کی خارج ہوئی تھیں، اور اس بنیاد پر اب یہ ریلیف مانگا گیا ہے۔ بہرحال آج کی حد تک عمران خان کی جو متفرق درخواست اس کو منظور کیا گیا ہے، اور جسٹس عالیہ نیلم کی سربراہی میں جو بینچ ہے اس نے متفرق درخواست کو منظور کرتے ہوئے رجسٹرار لاہور ہائی کورٹ کو کہا ہے کہ وہ ہر صورت جلد سماعت کے لیے مقرر کرے، اور وہ اگلے ہفتے سماعت کے لیے مقرر ہو جائیں گی۔ اور اب اسلام آباد ہائی کورٹ کا ڈویژن بینچ کا فیصلہ آ چکا ہے، تو اس بنیاد پر عمران خان کو لاہور کے مقدمات میں بھی ریلیف مل جائے گا۔ دوسری طرف لاہور ہائی کورٹ کے حکم کے باوجود عمران خان کی تقاریر پر پابندی نہ ہٹانے کا جو اقدام ہے پیمرا کا، اس کے خلاف توہین عدالت کی درخواست پر سماعت ہوئی۔ یہ عمران خان کی توہین عدالت کی درخواست تھی پیمرا کے خلاف اور باقی حکام کے خلاف۔ اس میں محمد احمد پنسوتا ایڈوکیٹ پیش ہوئے۔ بیرسٹر احمد پنسوتا جو ہیں وہ عمران خان کے بہاف پر عدالت نے پاکستان براڈ کاسٹرز ایسوسی ایشن کو تحریری جواب جمع کروانے کا حکم دیا۔ پیمرا کے وکیل ہارون دوگل ایکسیڈنٹ کے باعث عدالت پیش نہ ہوئے۔ ہارون دوگل جو ڈپٹی اٹارنی جنرل بھی ہیں اور اسلام آباد میں ہوتے ہیں، اور ان کے وکلاء نے کہا جی کہ جو ان کا ایکسیڈنٹ ہو گیا ہے تو اس وجہ سے پیمرا کے وکیل پیش نہیں ہو سکے، ہمیں موقع دیا جائے۔ عدالت نے جسٹس شمس محمود مرزا صاحب کی عدالت تھی، انہوں نے بڑا معنی خیز سوال پوچھا، پیمرا کس کے کاندھوں پر رکھ کے کس کے کاندھوں پہ رکھ کر یہ سارے معاملات کر رہا ہے؟ کون ہے جو پیمرا کو ڈکٹیٹ کر رہا ہے؟ عدالت نے کہا کہ سیاسی جماعت کے سربراہ کو ہی خبروں سے نکالنا مناسب بات نہیں ہے، اور یہ جو چیزیں ہیں عدالت نے کہا کہ اس طریقے سے تو معاملات کبھی بھی نہیں بہتر ہوں گے۔ اگر آپ ایک سیاسی جماعت کے سربراہ کو خبروں سے نکال دیں تو پھر آپ کیا انتخابات کروائیں گے، اور آپ نے کیا ملک میں جمہوریت کے لیے کچھ کرنا ہے جب آپ سیاسی جماعت کے سربراہ کو خبروں سے نکال دیں۔ عدالت کو بتایا گیا جی کہ عمران خان کا جو نام ہے وہ میڈیا پر آنا شروع ہو گیا ہے، اور اب تو وہ پہلے چیئرمین پی ٹی آئی کہتے تھے، اب تو ان کو لگتا ہے کہ عمران خان چیئرمین نہیں رہے تو وہ اب چیئرمین پی ٹی آئی نہیں کہتے، وہ پھر اب عمران خان تو کہنا پڑے گا۔
خیر عدالت نے کہا کہ سپریم کورٹ بھی واضح کر چکی ہے کہ انتخابی عمل میں کوئی رکاوٹ پیدا نہ کرے، تو یہ جو آپ نے پابندی لگائی ہوئی ہے یہ انتخابی عمل میں رکاوٹ ہے۔ وکیل پاکستان براڈ کاسٹرز ایسوسی ایشن نے کہا کہ ٹی وی چینلز کو پیمرا نے عمران خان کا نام لینے سے منع نہیں کیا۔ وکیل جو پاکستان براڈ کاسٹرز ایسوسی ایشن کی جانب سے کہا گیا کہ چیئرمین پی ٹی آئی کا نام میڈیا پر لیا جا رہا ہے، بلکہ اب تو ٹاک شوز میں بھی لیا جاتا ہے۔ تو لاہور ہائی کورٹ کے جسٹس شمس محمود مرزا نے کہا کہ بات یہ نہیں ہے، بات یہ ہے کہ آپ کس کے کاندھوں پہ رکھ کے چلاتے ہیں، کون ہے جو آپ کو مینیج کرتا ہے، کون سی ایسی ایجنسی ہے جو آپ کو ڈکٹیٹ کرتی ہے اور کس طریقے سے یہ سارے معاملات چلتے ہیں۔ بہرحال لاہور ہائی کورٹ نے جو پاکستان براڈ کاسٹر ایسوسی ایشن ہے پیمرا کا جواب اس میں جمع ہو چکا ہے۔ جو دوسری جانب پی بی اے ہے ان کو کہا، وقاص میر جو ان کے وکیل ہیں ان کو کہا کہ آپ اپنا تحریری جواب جمع کروائیں، اور جو پاکستان تحریک انصاف کے وکیل نے کہا کہ عمران خان کی آواز کے ساتھ ان کو ہی بند کر دیا گیا ہے، پہلے عمران خان کی آواز بند کی گئی تھی، اب ان کو ہی بند کر دیا گیا ہے۔ قانونی طور پر سیاسی جماعتوں کو برابری کے اصول پر ایئر ٹائم ملنا قانونی تقاضا ہے اور یہ انتخابات کی باقاعدہ ریکوائرمنٹ ہے۔ اور لاہور ہائی کورٹ نے عمران خان کے تقاریر نشر کرنے پر پابندی کا نوٹیفیکیشن معطل کیا تھا، اس کے باوجود انہوں نے وہ پابندی ختم نہیں کی اور توہین عدالت کا مرتکب ہوا چیئرمین پیمرا بھی اور باقی ادارے بھی۔ عدالتی احکامات کے باوجود عمران خان کی تقاریر نشر کیے جانے سے روکا جا رہا ہے، جو نہ صرف آئین کی خلاف ورزی ہے، وہ قوانین کی خلاف ورزی ہے اور وہ لاہور ہائی کورٹ کے فیصلوں کی خلاف ورزی ہے۔ یہ استدعا کی گئی۔ عدالت نے کہا کہ آپ جواب جمع کروائیں اور ہم اس کو فائنل جو فیصلہ ہے اگلے ہفتے ہم اس کے اوپر فائنل فیصلہ کریں گے۔ اور آج ہی عدالت فیصلہ کرنے کے لیے جب عدالت فیصلہ لکھوانے لگی تو ان کی جانب سے کہا گیا کہ ہمیں تحریری جواب جمع کروانے کی ہدایت جو ہے وہ ٹائم دیا جائے، ہم تحریری جو جواب ہے وہ جمع کروا سکیں تاکہ پھر آپ اس کو ڈیسائیڈ کر سکیں۔ تو اب عدالت جو ہے جسٹس شمس محمود مرزا صاحب اگلے ہفتے اس کو ڈیسائیڈ کریں گے۔ اللہ پاک پاکستان کا حامی و ناصر ہو۔ بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔